یا ممنوع ذرائع سے پیسے نہیں آئے، وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ فالس ثابت ہوئی ہے، یہ واضح طور پر آرڈر میں کہا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ انہوں نے نام لے کر بتایا کہ کون کون سے ادارے، کمپنیاں، کاروبار جنہوں نے فنڈنگ، غیر ملکی کمپنیاں جنہوں نے فنڈ کی ہے، وہ ان کی کانفسکیشن اماؤنٹس، جو پیسے وہاں سے آئے ہیں ان کو کانفسکیٹ ہونا، دے آر لائبل ٹو کانفسکیشن۔ اور جو اہم بات ہے اس میں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ دفتر جو ہے تمام ان اداروں کو پہنچایا جائے، اور قانون کے مطابق اگر کارروائی ہونی ہے تو ان ٹرانزیکشنز میں جو غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، ان پہ جو قانونی کارروائی ہونی ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ بہت اہم چیز اس میں یہ ہے کہ آخر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ فنڈنگ کی نوعیت ایسی ہے جو کہ فورن سورسز سے آئی ہے، تو یہ سرکار پاکستان کو بھی اس کی کاپی دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس پر کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ ڈے 1 سے اکبر بابر کا کیس یہ تھا کہ پارٹی جو ہے اس میں پروہیبٹڈ سورسز سے فنڈنگ آ رہی ہے، اور پارٹی جو ہے وہ آرٹیکل 17(3) کے تحت آئین کی جو شک ہے کہ پارٹی سورس آف فنڈز کو اکاؤنٹ فار کرے، یہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، ان کا پوزیشن اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اب یہاں پر فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فرق وضاحت بہت ضروری ہے۔ قانون میں جو الفاظ استعمال ہیں وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، لیکن آج کے آرڈر میں یہ واضح ہوا ہے کہ وہ پیسے جو ملک سے باہر سے آتے ہیں اور وہ پیسے جو پاکستانی شہری نہیں دیتے، وہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ایک حد تک اب یہ جب آرڈر تفصیلی آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنی مالیت جو ہے وہ پروہیبٹڈ سورسز کی بد میں آتی ہے، اور وہ کون سے فورن ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ فورن فنڈنگ کا ایلیمنٹ بھی آج اسٹیبلش ہوا ہے۔ یہ تفصیل آرڈر میں آئے گی۔ میں بہت بہت شکریہ آپ سب کا کرنا بھی چاہتا ہوں، آپ نے 8 سال اس کیس کو بڑا ڈیلیجنٹلی پرسو کیا ہے۔ اکبر بابر صاحب کا خاص طور پر ان کو میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت ہی فوکسڈ انداز سے، بہت ڈگنیفائڈ انداز سے، بہت ڈیسنٹ انداز سے کیس کو قانون کے پیرائے میں رہتے ہوئے چلایا ہے، اور یہ کنٹریبیوشن وقت بتائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس فیصلے سے پاکستان کی پولیٹکس میں، پولیٹیکل پارٹیز میں ایک نئی ذمہ داری کا احساس جنم لے گا، جس سے آپ میں سب مستفید ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی جی، ممنوعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیویجول سٹیزن آف پاکستان ہے تو وہ ایلیجبل ہے، وہ ویلڈ ہے۔ انڈیویجول سٹیزن آف پاکستان کے علاوہ کوئی بھی سیاسی پارٹی میں پیسہ دے گا، چاہے وہ شخص ہو، غیر ملکی شخص ہو، ملک سے باہر رہنے والی یا کام کرنے والی کمپنی ہو، کاروبار ہو، وہ ممنوع ہے، وہ پروہیبٹڈ ہے۔ سو اس کو کنورس میں آسانی سے ہو جائے گی۔ صرف پاکستانی شہری سٹیزن آف پاکستان شک نمبر 6 کے تحت کنٹریبیوشن ڈونیشن دے سکتا ہے، اور شک نمبر 5 کے تحت پی پی او کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتا ہے، ایسوسیٹ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ سب ایک دفعہ آرٹیکل 5(1) پی پی او کا پڑھیں، ایک دفعہ آرٹیکل 6 پڑھیں، یہ واضح ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ایک جس طرح میں نے کہا کہ جو ریفرنس کا لفظ تو شاید نہیں ہے، لیکن آرڈر کی کاپی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی فراہم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایلیمنٹ آتا ہے کہ اس میں فورن نیشنلز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے۔ اب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو آپ کو بتا پائیں گے کہ فورن نیشنلز کی انوالومنٹ کس حد تک ہے، مطلب کس حد تک کا مطلب کس حد تک کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس چیز کی تصدیق کر لی ہے کہ کہاں کس حد تک فورن نیشنلز نے کنٹریبیوٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں سجدہ بسجود ہوں کہ اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرفرو کیا۔ اس کے بعد میں اپنی والدہ جو اس سفر میں میرے ساتھ تھی، بی 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، ان کی دعائیں جو آج تک میرے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ایک اتنا بڑا مارکا، ایک اتنی بڑی جنگ ہم نے جیتی۔ تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک صحافی ہمارے سلیم صافی صاحب وہ ہمیشہ
تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کے میرٹس کیا ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں اور ثبوت کیا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے ایک پہاڑ سے ٹکر لی تھی، ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایسا یہ جو مقابلہ تھا، یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ، حق کا باطل کے ساتھ، اس میں ہم سرخرو ہیں، اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخرو کیا، کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اس کیس میں میرا کوئی ذاتی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا، یہ قومی مفاد تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ قانون کے نیچے ہے۔ تو اس لحاظ سے آج شکر کرنے کا دن ہے، اور میں اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اگر آپ کو یاد ہو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں پاکستانی اداروں سے انصاف لے کے دکھاؤں گا، پاکستانی اداروں نے ہم نے انہی پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے امتحان ہوئے 8 سال میں، بہت سارے امتحان تھے، لیکن یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے، الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے، الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے، الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا، سال 9-10 کا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا پی ٹی آئی نے وہ جھوٹا تھا، سال 10-11 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، سال 11-12 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، سال 12-13 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ بھی جھوٹا تھا، اور یہ تمام سرٹیفکیٹ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، یہ ان کے دستخطوں سے ہوا ہے۔ اب میں آگے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی مزید تصدیق مل گئی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا، جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کرتا تھا، جو پرسنل اٹیچ پہ آ گیا تھا، اس منصف کی جس منصف کو عمران خان نے خود نامزد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے، اس فیشزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ آج کا فیصلہ اس فیشزم کو روکنے کے لیے، اس کو بند باندھنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے، جس سے یہ فیشزم اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں، آپ جو مرضی فیشسٹ حربے استعمال کرے، ڈیمونسٹریٹ کرے، آئینی اداروں کی تصدیق کرے، آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے، وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے۔ آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے، جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں۔ میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں۔ دیکھیں آج کا فیصلہ، میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں، اس میں مصلحت پہ سامنے رکھی جاتی ہے، سیاست رکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے، اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے۔ جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر آف نیسیسٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی، ہماری لیڈرشپ تباہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، ذرا مکمل کر لوں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے۔ آپ نے سوچنا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے۔ فلٹ فالوئنگ حرام ہے،
ये जो आप बगैर सोचे समझे लोगों के पीछे चले जाते हैं, इसलिए ये हराम है। आपने अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। आज एक आजाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्द जुर्म आयद कर दी है, शो कॉज नोटिस दे दिए है, फेडरल गवर्नमेंट को भी इत्तला दे दी है, और वो जो तमाम इल्जाम थे वो साबित हो चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान इस्तीफा दे। इमरान खान जो मगरिब की मिसालें देता था कि एक मामूली सी बात पे भी उसकी सियासतदान अगर 5 मिनट पार्लियामेंट में लेट आए इस्तीफा देते थे, अगर वो जो भी, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। फंडिंग केस के मुद्दई अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी अपने नाजरीन को खबर दें कि साबिक चेयरमैन